اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے آج تک ہزاروں ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے وظائف قبول نہیں ہو رہے تو یہ کریں، وظائف قبول نہیں ہو رہے تو یہ کریں۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ ایک دل کی بات کی جائے، اور یہ میرے دل کی بات میری نہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی شخص کی روزی کم ہو جائے یا اس کا رزق کم کر دیا جائے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ وجہ دور کرنی ہوتی ہے نا ناظرین۔ وہ وجہ دور ہوگی تو اس کے بعد آپ کی تمام عبادتیں بھی قبول، آپ کی ریاستیں بھی قبول، آپ کے تسبیحات بھی قبول، آپ کے وظائف بھی قبول۔ ناظرین، ہم لوگ جب اللہ رب العزت کو بھول کے اپنے جو رزق کمانے کے ذریعے ہیں ان میں اپنی مرضی سے اپنے طریقے شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ناجائز طریقے جو ہے وہ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں رشوت ہو جائے، کرپشن ہو جائے، یا پھر جھوٹ بول کے یا دغا دے کے یا فریب دے کے، یا پھر مال کم تول کے، یا پھر غلط بیانی کر کے، یا اپنے مال کے متعلق بتاتے ہوئے غلط آپ انفارمیشن دیتے ہیں یا جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے رزق کی کمی کا باعث بنتی ہیں، رزق کی کمی کا بھی باعث بنتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اوپر، ہماری روح کے اوپر کالے داغ دھبے بھی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ روح جو کہ پاک صاف اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اور اس کے بعد ہمارے جسم، ہمارے دل جو کہ پاک صاف دھلے ہوئے تھے، ہمارے ان اعمال کے سبب، ہمارے ان یعنی کہ گناہوں کے سبب ان کے اوپر، روح کے اوپر، دلوں کے اوپر بھی داغ دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دل اتنا کالا ہو جاتا ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کے اوپر، دل کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے، اور مہر لگنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اس انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اور یہ بہت خراب سچویشن ہے۔ یہ سب سے بدقسمتی ہوتی ہے کسی انسان کی جب اس کو یہ بھی نہ پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مکاری کر رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم پاکستانی اس وقت ایک عذاب میں مبتلا ہیں، اور یہ عذاب ہمارے اوپر مہنگائی کی صورت میں آیا ہوا ہے۔ ہمارے روپے پیسوں میں جو ہے وہ برکت ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ یقین کریں کہ مقروض اتنے ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو قرضے میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارے 10 آنے والی نسلیں بھی اس میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود ہم لوگ سدھر نہیں پا رہے ہیں۔ آئے دن ہم مزید جھوٹ، مزید فریب، مزید دھوکہ، مزید اللہ اکبر۔ یا رب العزت ہمیں معاف فرما دے یا میرے مولا کریم۔ ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ فحاشت بھی شروع کر دی ہے۔ ہم نے لباس بھی ایسے اپنا لیے۔ ہم یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رزق بڑھائے گا اس سے؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ بھی بڑھاتے جائیں اور اپنا رزق بھی جو ہے وہ ہمارا بابرکت ہوتا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب کسی قوم سے رزق کم کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گناہوں کا زیادہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہ بڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کا رزق کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی جماعت ہے اس چینل کے، کتنے ہم لوگ ہیں، میری ویڈیوز کتنی کی لوگ دیکھتے ہیں کہ پورا ملک اس میں شامل ہو سکے۔ ایٹ لیسٹ جو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی 1000 بار سنی ہوگی، مختلف جگہ سے سنی ہوگی، لیکن اب
ہم ایک دل سے تہیہ کر کے اب یہ تسبیح کرنے جا رہے ہیں، دل سے تہیہ کر کے، کیونکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ تسبیح کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے دل پاک ہوں، صاف ہوں، ہمارے اوپر گناہ نہ ہوں، تو ہم ایک تسبیح چھوٹی سی جس سے فرشتوں کو بھی رزق ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فار ایگزامپل یہ کر کے تسبیح ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ہم جو وظائف کرتے ہیں ان کی اللہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العزت ہم یہ وظیفے کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں عطا فرما۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے، جن سے ہمارے جو ہے وہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں، ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں، ہماری روح میلی ہو چکی ہے، پہلے اس کو تو صاف کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، کسی نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اہل علم ہیں، تو انہیں کہا جی کہ افضل تسبیح کیا ہے؟ تسبیح ہے اول تسبیح یا استغفار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو کپڑا پہلے سے ہی صاف ستھرا ہو، فار ایگزامپل ہمارے گناہ نہ ہوں، تو ہم پاک صاف ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑوں کے اوپر ہم جو ہے وہ خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو وہ کچھ ہو، کبھی عرق گلاب چھڑکتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کپڑے صاف ستھرے ہوں، اگر کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں تو اس میں صابن لگانا پڑے گا، صابن سے میل کچیل دھونا پڑے گی پہلے اس کپڑے کے اوپر، یعنی استغفار کی تسبیح بھی ایڈ کرنا پڑے گی۔ اسی لیے ناظرین، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تسبیح کرنی پڑے گی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کہ یہ اب مکمل تسبیح ہے۔ اس سے آپ کے روح، آپ کا جسم، آپ کا دل بھی دھلے گا پہلے صابن کے ساتھ، اور پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اکثر اوقات دیکھتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح کرتے تھے، وہ تسبیح وہ یہ تھی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ تسبیح کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ تسبیح کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے ایک علامت دکھائی گئی میری امت میں، جب سے میں نے وہ علامت دیکھی ہے تو اس کے بعد میں یہ جو ہے وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہوں اپنی امت کی اس علامت کی وجہ سے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ ناظرین، آپ نے بھی اب یہ تسبیح کرنی ہے۔ یہ والی تسبیح جو ہے گناہوں کو دھلواتی ہے، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ جو پہلی ہے وہ ہم سے جو ہم اللہ رب العزت کی جو ہے وہ پاکی بیان کرتے ہیں، جس سے ہمیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب ہم اپنے اس چینل سے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر آپ کے حضور جو ہے یہ تسبیح پیش کرتے ہیں کہ آپ اس کو 313 بار روزانہ کریں۔ یہ یقین کیجئے کہ ایسی تسبیح ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں اور تسبیحات پہ بھاری ہے، اور بہت بھاری ہے، انتہا کی بھاری ہے۔ اگر آپ یہ تسبیح کریں اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں، کیونکہ جو آپ یہ تسبیح کریں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کے گناہ دھل چکے ہوں گے، آپ کے گناہ پاک ہو چکے ہوں گے، اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے گناہ بھی بخشے گا، اور آپ پاک صاف ہو رہے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت آپ کو سب کچھ عطا کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے کی ہو، لیکن اب ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کر کے کہ اے میرے مولا کریم، ہم تیرے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تسبیح کرنے جا رہے ہیں روزانہ 313 بار۔ 313 سے مراد ان لمیٹڈ ہوتا ہے، کاؤنٹ لیس ہوتا ہے، تاکہ اس میں تیری طرف سے
برکتیں بھی آ جائیں، ہمارے گناہ بھی دھل جائیں، ہمارے دلوں کے اوپر لگی ہوئی مہر بھی ختم ہو جائے، ہماری روح بھی پاک صاف ہو جائے، تاکہ جب ہم پاک صاف ہو کے تیرے سامنے حضور پیش ہوں تو ہمیں بہت زیادہ رزق عطا فرمائے۔ اے رب العزت، ہماری یہ تسبیح قبول فرما لے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک پہ بھی رحم کر، ہمارے گھروں پہ بھی رحم کر، ہمارے بچوں پہ بھی رحم کر، ہم پہ بھی رحم کر، اور اے میرے مولا کریم ہمیں گناہوں سے بچا لے، تاکہ ہم جو ہے وہ بابرکت زندگی گزار سکیں۔ بابرکت زندگی ہوگی تو ہی ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم بابرکت جب روح بن جائیں گے تو پھر ہم نفس مطمئنہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یا رب العزت، تیرے بھروسے پہ میں یہ تسبیح اپنے چینل کی روح سے میں دے رہا ہوں، اس میں اثر تو نے ڈالنا ہے، قبول تو نے کرنا ہے۔ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس تسبیح کو قبول فرما لے۔ اور ہم یہ تسبیح کر رہے ہیں انلیمیٹڈ دنوں کے لیے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہو جائے گا، ہمیں پتہ نہیں چل جائے گا کہ ہمارے رزق میں برکت آنا شروع ہو گیا ہے، ہمارا رزق بڑھنا شروع ہو گیا ہے، ہماری روح پاک ہونا شروع ہو گئی ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے دلوں سے مہر ہٹ چکی ہے۔ ہمیں ایک خواب دکھانا، ایک خواب ایسا دکھانا جس سے ہمیں اشارہ مل جائے کہ اب ہماری یہ تسبیح قبول ہو گئی ہے اور اب ہمیں رزق ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھے پاک صاف خواب تو ہی دکھاتا ہے رب کریم، ہمیں اشارہ دے دینا یا رب العزت۔ ہم تب تک یہ تسبیح کریں گے، میں بھی کروں گا، میرے سارے گھر والے بھی کریں گے، یہ ناظرین بھی کریں گے یا رب العزت، اور قبول کرنے والا تو ہے، اسے قبول کر لینا۔ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے تمام ان ناموں کا واسطہ جو تجھے بہت پیارے ہیں، تجھے ہر اس چیز کا واسطہ جس کی جو ہے وہ تو اہمیت جانتا ہے، اور جب وہ تجھے پکارتی ہے تو وہ چیز تو پھر تو انکار نہیں کرتا، وہ تو جانتا ہے یا رب کریم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔